اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اپنے تمام دیکھنے سننے اور چاہنے والے معزز خواتین و حضرات کو ایک مرتبہ پھر سے اپنے اس چینل اسلامک وظائف ٹرینڈ میں خوش آمدید کہتے ہوئے السلام علیکم۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا موضوع اپنے وقت کے عظیم صوفی اور ولی اللہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ پر ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا شمار ان اولیاء میں ہوتا ہے کہ جن کی زندگی کا ہر عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع تھا، اور آپ کا سلسلہ نسب سیدھا حضرت امام حسن سے ہوتا ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جا ملتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک ایسی کرامت کا ذکر کریں گے کہ جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوگی۔ تو میرے معزز خواتین و حضرات، قصے کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ رائے راجو ایک بہت بڑا غیر مسلم جادوگر تھا۔ لوگ اسے اپنے جانوروں کا دودھ دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی اسے دودھ کا نذرانہ نہ دیتا تو وہ اس کے جانوروں پر ایسا جادو کرتا کہ جانوروں کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون نکلنے لگتا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت رائے راجو کے پاس دودھ لے جا رہی تھی کہ ایک بزرگ نے اسے بلا کر فرمایا، یہ دودھ مجھے دے دو اور جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ لے لو۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ ہمیں ہر صورت یہ دودھ رائے راجو کو دینا ہی پڑتا ہے، ورنہ ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون آنے لگتا ہے۔ یہ سن کر اس بزرگ نے مسکرا کر فرمایا، اگر تم یہ دودھ مجھے دے دو تو تمہارے جانوروں کا دودھ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گا۔ یہ سنتے ہی اس بوڑھی عورت نے آپ کو دودھ پیش کر دیا۔ جب وہ اپنے گھر گئی تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے جانوروں میں اس قدر دودھ تھا کہ تمام برتن بھر جانے کے بعد بھی تھنوں سے دودھ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جب اس بزرگ کی یہ زندہ کرامت لوگوں میں عام ہوئی تو گرد و نواح سے لوگ دودھ کا نذرانہ لے کر حاضر ہونے لگے۔ ایک طرف تو لوگوں کی عقیدت کا یہ حال تھا اور دوسری طرف رائے راجو جو یہ ماجرا دیکھ کر آگ بگولا ہو رہا تھا، آخر کار ان بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں مقابلے کے لیے للکارتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کمال ہے تو دکھائیں۔ بزرگ نے فرمایا، میں کوئی جادوگر نہیں، میں تو اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ ہاں، اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو تم دکھاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ اپنے جادو کے زور پر ہوا میں اڑنے لگا۔ وہ بزرگ یہ دیکھ کر مسکرائے اور اپنے جوتے ہوا میں اچھال دیے۔ جوتے رائے راجو کے ساتھ ہوا میں اڑنے لگے۔ ان بزرگ کی یہ کرامت دیکھ کر رائے راجو اتنا متاثر ہوا کہ توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ نہ صرف مسلمان ہوا بلکہ آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور آپ کی صحبت بابرکت سے فیض یاب بھی ہوا۔ میرے پیارے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، ابھی آپ نے جس با کرامت ہستی کی ایمان افروز کرامت سماعت فرمائی کہ ایک نظر ولایت سے انہوں نے اس جادوگر کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر نور اسلام سے مالا مال فرما دیا،
بھٹکے ہوئے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم پر گامزن فرما دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ کون تھے؟ یہ عظیم شخصیت حضرت سیدنا داتا گنج بخش سید ابو الحسن علی بن عثمان حسنی جلابی حجویری جنیدی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ برصغیر پاک و ہند کے اولین مبلغین اسلام میں سے وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے اللہ کی کرم نوازیوں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایتوں سے ہند میں اسلام کا پرچم لہرایا، اسے نور اسلام سے منور فرمایا، جہالت و گمراہی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو توحید و رسالت کے انوار سے روشناس کرایا، لوگوں کے دلوں میں خالق و مالک کی محبت کے پھول کھلائے اور معرفت الہہ کے خزانے لٹائے۔ آپ کے درس و تدریس، وعظ و تبلیغ، اجتماعی و انفرادی کوشش، تصنیف و تحریر اور روحانی قوت سے ہند میں نہایت ہی تیزی سے اسلام کی روشنی پھیلنا شروع ہوئی اور لوگ چوک در چوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ سامعین گرامی، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ قصہ بھی پسند آیا ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو یا قصہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر کے اس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کر دیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی لازمی دبا دیجئے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اسی طرح اگلے کسی نئے قصے میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔